السلام علیکم۔ پاکستان نے بھارتی ڈرون نکیال سیکٹر میں مار گرایا تو دوسری قومی اسمبلی نے ڈیفنس فورسز آف پاکستان ایکٹ 2026 منظور کر لیا اور اس کے ساتھ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں بھی ترمیمات کی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایک طرف پاکستان نے بھارتی ڈرون نکیال سیکٹر میں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بھارت جو پچھلے دنوں سے خوفزدہ تھا کہ پاکستان میں چینی اور ترکش طیارے جو ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں وہ اس وقت لینڈ کر رہے ہیں، بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا اور اس لیے بھارتی میڈیا اب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے اور بھارتی حکومت بھی اس وقت شدید غصے میں ہے اور بھارتی حکومت اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب ڈرون بھیجنا شروع کر دیے ہیں اور پاکستانی فوج نے پہلے ہی ڈرون کو نیست و نابود کر دیا ہے نکیال سیکٹر میں، اور بھارت کو دھمکی دی ہے کہ اگر بھارت نے اسی طرح کے ڈرون بھیجنے کی اگر ہمت کی، کوشش بھی کی، تو پاکستان اسی طرح سے مزید ڈرون کو تباہ کرتا رہے گا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی نے ڈیفنس فورسز آف پاکستان ایکٹ 2026 منظور کر لیا ہے اور اب جنرل عاصم منیر بھارت پر قہر بن کر ٹوٹنے والے ہیں، کیونکہ یہ قانون سازی 28ویں آئینی ترمیم کو عملی جامہ پہنا رہی ہے اور پاکستان کی دفاعی ساخت 1978 کے بعد سے سب سے بڑی ساختی تنظیم نو کا سامنا کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کا سیاسی پہلو بھی ہے اور فوجی پہلو بھی۔ اس ویڈیو میں ہم ایک اہم فوجی پہلو کا احاطہ کریں گے، اس کی وجہ سے کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور پاکستان کی دفاعی ساخت کے اندر کیا چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، پرانے نظام کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یعنی CJC بنیادی طور پر پاکستان کی تینوں سروسز کے درمیان مشاورتی اور رسمی کردار ادا کر رہا تھا۔ آپریشنل طاقت غیر مرکزی تھی، فوج، بحریہ اور فضائیہ اپنے اپنے سروس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے آزادانہ طور پر کام کرتی تھیں۔ کراس سروس کوارڈینیشن موجود تھی، لیکن آپ اسے سست کراس سروس کوارڈینیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن کراس سروس کوارڈینیشن جدید دور کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا، جہاں ہائی انٹینسٹی وارفیئر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب اس نئے ڈھانچے کے تحت یعنی ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کردار باضابطہ طور پر CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز سے بدل دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پہلے سے CDF نامزد ہیں، اب اس کردار کی قانونی اور آپریشنل اتھارٹی باضابطہ طور پر ان کے پاس آ چکی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت نیا ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز DHFQ راولپنڈی میں قائم کیا گیا ہے، جو تینوں سروسز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی آپریشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مرکزی بناتا ہے، اور یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ CDF قومی دفاع اور فوجی دائرے میں آپریشنز کے لیے وزیر اعظم کے براہ راست پرنسپل ملٹری ایڈوائزر ہوں گے۔ اب یہ چیز کیوں ضروری تھی؟ ٹھیک ہے، صرف فوجی نقطہ نظر سے بات کریں تو آج کے دور میں جدید جنگ سائلوز میں نہیں ہوتی، آپریشن انڈورس اس سے بڑی مثال ہے۔ پاک فضائیہ کی کل چین فوج کی راکٹ فورس اور بحری اثاثے جو عرب سمندر میں کام کر رہے تھے، سائبر الیکٹرانک وارفیئر، اور یہ تمام چیزیں بیک وقت کام کر رہی تھیں اور ایک مربوط تصویر کے اندر چلائی جا رہی تھیں۔ پرانی نظاموں کے تحت کراس سروس کرنے کے لیے آپ کو بیوروکریٹک منظوریوں کی ضرورت ہوتی تھی جو وقت لیتی تھیں، لیکن DFHQ کے اندر جوائنٹ ٹارگیٹنگ، سیٹلائٹ انٹیلیجنس شیئرنگ، رائل ٹائم انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینسو گریڈز کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک انتظامی پہلو بھی ہے کہ اب CDF کے پاس سینئر پروموشنز، سروس ریٹینشنز، ڈسچارج پروسیس کے لیے متحد نگرانی ہوگی، اور تینوں سروسز پر براہ راست اتھارٹی بھی CDF کی ہوگی۔ اس کے علاوہ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم اپڈیٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں کی گئی ترمیم کے مطابق نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی پاکستان کی جوہری کمانڈ ساخت اب باضابطہ طور پر CDF اور نئے قائم کردہ کمانڈر آف دی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ یعنی CNSC کے ساتھ ہم آہنگ کر دی گئی ہے۔ یہ روایتی آپریشنل کمانڈ کو براہ راست اسٹریٹجک جوہری نگرانی کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ساختہ تبدیلی ہے جو آپ اس پوری ترمیم کے اندر کہہ سکتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ فوجی اور سیاسی دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، اور سیاسی پہلو پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کمانڈ، اتھارٹی، انتظامی طاقت اور مشاورتی کردار سب ایک ہی دفتر میں مرکوز ہیں۔ یہ روایتی اقدار کے خلاف ہے، اور میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ تشویش درست ہے کہ نہیں، لیکن اتنی مرکوز اتھارٹی ایک پوزیشن میں پاکستان کے اندر کسی قسم کی تاریخی موجودگی نہیں رکھتی۔ تاہم ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 ساختی طور پر پاکستان کی فوج کو مربوط نیٹ ورک سینٹرک جوائنٹ وارفیئر کی طرف بڑھنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے چیف آف ڈیفنس فورسز تک، غیر مرکزی سے مرکزی سائٹس، DFHQ یعنی ANC الائٹمنٹ، یہ سب مل کر کوہرنٹ ملٹی ڈومین دستاویزات کی درجاتی ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد بناتے ہیں۔ لیکن وہ سوال جو اب بھی باقی ہے، جس کا جواب ہم مستقبل میں دیکھیں گے، کہ وہ یہ کہ اس کی آپریشنل صلاحیت کیسے حاصل کی جائے گی۔ کیا یہ مرکزی DFHQ ماڈل واقعی پاکستان کی مسلح افواج کو ملٹی ڈومین کمبیٹ میں زیادہ دلچسپ بنائے گا، یا ایک دفتر میں اتنی مرکوز طاقت سروس برانچ میں انتظامی چیلنجز کا سامنا کرے گی؟ اس کے علاوہ مزید ہم بات کریں تو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے ڈیفنس فورسز بننے کے بعد بھارت اس وقت بوکھلایا ہوا ہے۔ بھارت میں جو میڈیا ہے اس کا بوکھلایا ہوا ہے، اور اگر ہم مختلف برانچ کے اندر تناؤ پیدا کرے گا، اس چیز پر سوال پر نظر ثانی کریں تو یہ تمام چیزیں بھی تشویشناک ہیں، لیکن ہم اس کے نتائج مستقبل میں صرف اس کے عملی نفاذ کے ذریعے دیکھیں گے۔ اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ ڈیفنس انالائسس کس چیز پر بات کر رہا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں وہ فعال طور پر DFHQ کی مربوط ساخت کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ایک سنگل چین آف کمانڈ لیٹنسی کو کیسے کم کرتی ہے۔ اس میں لینڈ، سی اور ایئر روٹس کے حوالے سے تعیناتی کے فیصلے آ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر ضروریاتی طور پر گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اوپن سورس پر دستیاب ہوں گی، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان یا دیگر حریفوں کے ذریعے مطالعہ کیا جائے گا، لیکن میں سختی سے ملٹی ڈومین نقطہ نظر سے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے ذریعے انٹیگریٹڈ کل چین فیصلے نے پہلے ہی انہیں ایک فیصلہ کن فائدہ دے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ چین کی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے ادا کردہ فیصلے یا کردار نے بھی پاکستان کے اس کمانڈ کے اندر کردار ادا کر دیا ہے، اور اس نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ اسے سب معنی رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر دیکھنا ہے کہ آیا یہ فیصلہ کل عام طور پر مسلح افواج کو ملٹی ڈومین کمبیٹ میں زیادہ دلچسپ بنائے گا، یا اتنی مرکوز طاقت انتظامی چیلنجز پیدا کرے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کسی وقت پاکستان کو ایک بڑی جنگ سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ امن کے داعی ہیں، اور پاکستان کسی بھی صورت جنگ نہیں چاہتا۔ لیکن اگر بھارت نے ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔